حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں 19 کی رات کو میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یوں مناجات کر رہے ہیں کہ خدایا میرے لیے موت کو مبارک کرنا، خدایا میرے لیے اپنی ملاقات کو مبارک کر۔ جب میں نے یہ کلمات سنے تو عرض کیا پدر بزرگوار آیا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹی موت کی علامات کو ایک کے بعد ایک دیکھ رہا ہوں۔ غرض کہ جب مولا کائنات مسجد میں پہنچے اور نماز صبح میں مشغول ہوئے تو ابن ملجم ملعون اپنی کمین گاہ سے نکلا اور یہ کہہ کر حکومت اللہ کی ہے نہ تمہاری نہ تمہارے اصحاب کی، اپنی زہر آلود تلوار کا ایک وار آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر کیا۔ اتفاقاً اس شقی کی تلوار اس مقام پر لگی جہاں جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کی تلوار لگی تھی۔ اس تلوار کے لگتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فزت برب الکعبہ، خدائے کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو ہی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے سر مبارک کی حضرت علی علیہ السلام پر شمشیر سے وار کیا، زمین لرز گئی، دریا کی موجیں تھم گئیں اور آسمان متزلزل ہوا۔ مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرائے، آسمانی فرشتوں کی صدائیں بلند ہوئیں، کالی کھٹا چھا گئی، اس طرح کہ زمین تیر و تار ہو گئی، اور جبرائیل امین نے صدا دی اور ہر کسی نے اس آواز کو سنا۔ وہ کہہ رہے تھے تہدمت واللہ ارکان الہدى وانطمست اعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علی المرتضى قتلہ اشقى الاشقیاء۔ خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان گر گئے، تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی اور ہدایت کی مضبوط رسی آج ٹوٹ گئی۔ مصطفیٰ کا چچا زاد بھائی مارا گیا، مجتبیٰ کا وصی آج شہید کر دیا گیا، علی مرتضیٰ آج مارے گئے، اس کو اشقیاء میں سے شقی ترین شخص نے قتل کر دیا۔ چونکہ حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ تمام مصلی اور محراب عبادت سرخ ہو گئی تھی، آپ نے اپنے فرزند امام حسن کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور نماز کے بعد آپ علیہ السلام اپنے فرزندوں کے ہاتھوں بیت الشرف پر تشریف لائے۔ اسی دوران ابن ملجم ملعون بھی گرفتار ہو گیا، اور جب اسے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیے تھے؟ کیا میں تیرا برا امام تھا جو تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا؟ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اگر میں مر جاؤں تو ایک ضرب لگا کر اس شقی کو تم بھی قتل کر دینا، اور اگر میں بچ جاؤں تو پھر جیسا مناسب ہوگا کروں گا۔ ابن ملجم اس وقت ہر درجہ پیاسا تھا، اس نے پانی مانگا، لوگوں نے اسے جھڑک کر کہا او شقی تو قاتل امیر المومنین ہے، ہم تجھے ہرگز پانی نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی رحم دلی امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اس کو کھانا پانی دو اور اس کی آرام کا بندوبست کرو، اگر میں زندہ رہا تو خود اس سے بدلہ لوں گا، اور اگر تم بھی معاف کر دو تو بہتر ہے، اور اگر قصاص لینا ضروری ہو گیا تو تم بھی اس کے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے بھی ایک ہی ضربت لگائی ہے۔ زخم چونکہ کافی گہرا تھا اور تلوار زہر آلود تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی حالت لہجہ بلہجہ بگڑتی ہی چلی گئی۔ آخر کار 21ویں ماہ رمضان روز یکشنبہ 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، اور حسنین علیہم السلام نے غسل و کفن دے کر نجف اشرف نے دفن کر دیا۔ اس بادشاہ دین و دنیا نے میراث کے طور پر 700 درہم کے سوا اور کچھ نہ چھوڑا، یہ بھی ایک غلام کے خریدنے کے واسطے رکھے تھے۔ جو شخص اس خوف سے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہ کھاتا ہو کہ کہیں کوئی بھوکا میرے ہمسائے میں نہ سو رہا ہو، وہ مال دنیا کی طرف کیا توجہ کرتا۔